وحی فرمائی سرکار کے قلب منیر پر کہ محبوب ہم آپ پر وحی کرتے ہیں ہمارے چہیتے یحییٰ کو جو زکریا کے بیٹے ہیں نبی، ان کو جس نے قتل کیا تو ان پر ہم نے اس کے بدلے میں ہم نے 70,000 کا عوض لیا پھر لوگوں سے۔ ایک زکریا کو قتل کیا تو 70,000 مارے گئے پھر اس کے صدمے، یعنی اللہ کے جلال آیا اور 70,000 لوگ اس راستے میں لگ گئے اور رایا گئے۔ فرمایا ہم نے ایک یحییٰ کے خون کا بدلہ 70,000 سے لیا، یحییٰ علیہ السلام کے خون کا بدلہ 70,000 سے لیا۔ آگے فرمایا اللہ کہتا ہے محبوب جس نے تیرے حسین کو قتل کیا میں خدا قتل کروں گا، 70 نہیں 70 پر 70 کو ماروں گا۔ 70 پر یحییٰ کے لیے تو 70 کو مارا تھا، یحییٰ کو جنہوں نے قتل کیا ان کے قتل پر تو میں نے 70,000 کو مارا تھا، اور حسین کو جو قتل کرے گا تو میں اس کے دگنے لوگوں کو ماروں گا۔ توجہ ہے آپ کہ قتل حسین سے یہ اللہ رب العالمین کی کتنے بڑی ناراضگی ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ کوئی حادثہ ہے؟ یہ یوں ہی سفر میں گزر گیا؟ لوگ تو مرتے رہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں لوگ تو مرتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟ میں نے کہا جتنا زور داڑھی کھینچنے میں لگایا تھا یہ پڑھتا نا ان کتابوں کو، پڑھتا نا ان کتابوں کو۔ میں حوالے اور پڑھوں آپ کے سامنے، طبرانی میں یہ حوالہ موجود ہے اور میں نے خود اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس پر حوالہ لگایا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت عام شہادت نہیں تھی، اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک تحریک اور جنگ تھی حق و باطل کی، اور خون حسین کی حرمت پر حدیث سنی ہے۔ اب آپ سنیے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے دن ملک شام میں جس کنکر کو بھی اٹھایا جاتا تو نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ روئے زمین پر غم تھا، اور اس کو ملائیے پھر آپ اس وحی کے ساتھ کہ محبوب یحییٰ کو جنہوں نے مارا مجھے جلال آیا ان کے بدلے میں 70,000 کو ماروں گا، اور محبوب جس نے حسین کو مارا تو میں اس کے بدلے میں دگنا لوگوں کو ماروں گا۔ اور آپ دیکھیے کہ زمین رو رہی، اللہ کا قہر عذاب۔ اور یہ روایت عبد المالک ایک راوی ہے، وہ شہاب الدین زہری سے ملے، اس نے کہا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اس دن میں بیت المقدس کے اندر تھا، بیت المقدس کے اندر تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جس پتھر کو اٹھاتا تھا تو تازہ خون ہوتا تھا۔ ہم نے کہا یہ عجیب واقعہ کیسا ہے؟ اس سند کو ہم نے نقل کیا، اینڈ وہ وقت نکلا جس وقت امام حسین شہید ہوئے تھے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حرمت شہادت کتنی عالی شہادت ہے، اور آپ دیکھیں یہ قہر کی علامت ہے، یہ غضب کی علامت ہے، یہ ظلم کی علامت ہے۔ کس کی ہے؟ تاریخ ابن کثیر اٹھائیں، البدایہ والنہایہ اٹھائیں، اور اس میں حضرت حسین کا ترجمہ پڑھیں، یہ آخری لائن چل رہی ہے، اس پر امام حسین کا ترجمہ ختم کر رہا ہے ابن کثیر، اور حوالہ دے رہا ہے، خلاصہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لکھ دیا یہ لکھ دیا، میں نے کہا آگے فیصلہ کیا لکھ رہا ہے یہ دیکھ، مورخ ہے وہ تو سب کچھ لکھتا ہوا آئے گا، یہ بھی لکھے گا وہ بھی لکھے گا وہ بھی لکھے گا، وہ نتیجہ کیا لکھ رہا ہے؟ نتیجہ یہ لکھ رہا ہے، سنیو بھولو گے تو نہیں کیا۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں بل الناس انما میلهم الى حسین ابن علی۔ او یزیدیوں سنو، تم کہتے یزید اکبر تھا، بل الناس انما میلهم الى حسین ابن علی۔ ابن کثیر کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کا میلان حسین کی طرف تھا۔ کیوں تھا؟ کیا تھا امام حسین کے پاس؟ جملے سنیے آپ، لأنه سید الکبیر وابن بنت رسول اللہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ سب کے سردار تھے اور رسول اللہ کی شہزادی کے بیٹے تھے۔ جملہ سنیا، ترجمے میں جان ہی نہیں ہے یار، جو جملہ دیکھے کیا لکھا اس میں، لأنه سید الکبیر وابن بنت رسول اللہ، سبحان اللہ کا۔ اس لیے ساری خدائی کا رجحان اس وقت کس پر تھا؟ حسین ابن علی پر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سید الکبیر ہیں۔ اور آگے جملہ سنیے ابن کثیر کا، فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُسَامِيهِ وَلَا يُسَاوِيهِ، کہتے حق یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو حسین کے ہم پلہ ہوتا۔ اللہ اکبر، سن رہے ہیں آپ؟ یہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُسَامِيهِ وَلَا يُسَاوِيهِ،